جو مقتدر طبقے اور حلقے ہیں وہ دو کنڈیشنز رکھتے ہیں. پہلی کنڈیشن پارٹی چھوڑو، وہ انہوں نے چھوڑ دی. دوسری کنڈیشن کنگز پارٹی جوائن کرو، وہ اس نے شاید حل و حجت سے کام لے رہے تھے، ان کو اٹھا لیا. دیٹ از دی اونلی ریزن. یہاں قانون اور انصاف تو ہے ہی نہیں. ادھر گھومتا پھرتا ہے علیم خان، جس کے اوپر ہے کہ 200 ارب روپے کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب بجلی مفت دیں گے. بھائی جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کو چھوڑیں، جو تمہارے پاس ہے، جو قبضہ کر کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہو وہ مفت دے دو. نواز شریف کے ساتھ منکر نکیر بیٹھے تھے، ایک طرف شہباز شریف تھا، ایک طرف اسحاق ڈار تھا. تو نواز شریف یہ بتا دیں کوئی اوپر سے فرشتے نازل کرے گا یا کہاں سے آئیں گے لوگ جو ان کے علاوہ ہوں گے اور ان کے ذریعے وہ معیشت کو ٹھیک کرے گا. بہت اہم میسج تھا خان صاحب کا کہ یہ اس وقت جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. سر اگر خان صاحب ٹکٹ جاری کرتے ہیں اور خدا نخواستہ انہیں نااہل کر دیا جاتا ہے تو پھر ان ٹکٹس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ سر کیس میں بڑا اسپیڈی ٹرائل جاری ہے، گواہوں کے بیانات قلم بند ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس حوالے سے کیا بات ہوئی ہے؟ گواہوں کو کیسے ٹیکل کریں گے وہ جو ایویڈنسز آ رہی ہیں؟ جب آپ نے گرفتار کر لیا تو 24 گھنٹے کے اندر ان کو عدالت میں پیش کرو. کیا حوال ہے ان کا، مورال کس طرح تھا، کیا ڈسکشن ہوئی ہے؟ ذرا تفصیل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک بات تو طے شدہ ہے کہ آج جو جبر، ظلم اور بربریت کا ماحول قائم کیا ہوا ہے، یہ سو کارڈ فاشسٹ جماعتیں جو تھیں پی ڈی ایم کی اور ان کی زیر سرپرستی جو تمام ادارے ہیں اور جو ان کی ایکسٹینشن ہے، جو موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس بیٹھے ہوئے ہیں غیر آئینی طور پر، وہ صرف اور صرف ایک کام کر رہے ہیں. جو پاکستان کی واحد فیڈریشن کی علامت پارٹی ہے، جس کے ساتھ آج عوام 90% کھڑی ہوئی ہے، اس کو کرش کرنے، اس کو سائیڈ لائن کرنے اور اس کو کارنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب کا بھی یہی پیغام ہے. مجھے یہ بتائیں ان کے پاس مسائل کا حل کیا ہے؟ کیا آپ اس طرح کی ہائیبرڈ نظام کے ذریعے اس طرح سے جوڑ توڑ کر کے ایک مقبول پارٹی کو سائیڈ لائن کر کے جو آپ نے 16 مہینوں میں مس ایڈونچرز اور ایڈونچرز کر کے دیکھ لیے ہیں، اس کا کیا انجام ہوا؟ آج ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے. آج آپ کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی اس طرح کے ایڈونچرز کی. آج آپ کو ایک مقبول پارٹی کو اقتدار سے ہٹا کر کے کوئی ایسا ایڈونچرز کرنے کی کوشش کریں گے جس کا نقصان یہ ہوگا کہ دیکھیں آج آپ کے پاس جو اکنامک پرابلمز ہیں اس کا حل کیا ہے؟ نہ نواز شریف کے پاس ہے، نہ شہباز شریف کے پاس ہے، کیونکہ شہباز شریف کی صورت میں آپ نے دیکھ لیا جو اس دن دیکھا نواز شریف کے ساتھ منکر نکیر بیٹھے تھے. ایک طرف شہباز شریف تھا، ایک طرف اسحاق ڈار تھا، اور اس کے ساتھ 70 وہ وزراء تھے جو شہباز شریف کے زیر قیادت کام کرتے رہے. تو نواز شریف یہ بتا دیں کوئی اوپر سے فرشتے نازل کرے گا یا کہاں سے آئیں گے لوگ جو ان کے علاوہ ہوں گے اور ان کے ذریعے وہ معیشت کو ٹھیک کرے گا؟ دیکھیں ایک عوامی پاپولر پارٹی ہی ملک کے مسائل حل کر سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خرچے کم کرنے ہیں، اپنی آمدن کو بڑھانا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھیں ہمارے پاس اوورسیز کی بہت بڑی تعداد ہے جو ڈالرز لے کے یہاں آ کر انویسٹ کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گورنمنٹ ہو جس کے اوپر ان کا اور عوام کا اعتماد ہو، جہاں رول آف لا ہو. لیکن جہاں رول آف لا نہیں ہوگا، جہاں قانون اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، جہاں قانون اور آئین کا مذاق اڑایا جائے گا، وہاں یہ کام نہیں ہوتا، وہاں آپ کی معیشت درست نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم میسج تھا خان صاحب کا کہ یہ اس وقت جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، ملک کی بنیادیں کمزور کر رہے ہیں، نیشنل سیکورٹی کو ایٹ سٹیک لا رہے ہیں. مجھے بتائیں آپ کی اکانومی نہیں ہوگی، یہ ایک عارضی طریقہ واردات کر کے آپ جی ادھر سمگلنگ روک دی، ادھر روک دی، اس کے بعد کیا امپیکٹ ہوا؟ آج آپ کے ساتھ پھر وہی ڈالر اوپر چڑھنا شروع ہو گیا. کیونکہ جب آپ ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے، جب آپ اپنے خرچے کم نہیں کریں گے، آپ جب اپنی آمدنی کو نہیں بڑھائیں گے تو اس مصنوعی طریقے سے آپ معاملات کو سیدھے نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری کور کمیٹی کے ذریعے تمام فیصلے ہوں گے، خان صاحب اس کی اپروول دیں گے. یہ ہمارے درمیان ایک طے شدہ ہے. اور جس طرح یہ پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں اور جس انداز سے یہ چیزیں ساری کر رہے ہیں، دیٹ از رانگ، انلیگل کام ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مقبول پارٹی پی ٹی آئی جیتے گی اور اقتدار میں آئے گی تو ان تمام مسائل کا حل ہوگا. الیکشن کے حوالے سے ٹکٹوں کی تقسیم پر کیا بات ہوئی ہے؟ دیکھیں ٹکٹوں کی تقسیم کا مین اختیار خان صاحب کے پاس ہے.
باقی اس کے اوپر کور کمیٹی اور ہماری کمیٹیز کام کر رہی ہیں اور ہماری حکمت عملی مکمل طور پر تیار ہے. انشاءاللہ وہ آپ کو الیکشن کے جو ہی شیڈول آئے گا ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. دوسری جماعتوں سے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو آلریڈی عدم اعتماد بھگت کر آئی ہے یہاں پر اور اس کنڈیشن میں اس سچویشن میں پہنچ چکی ہے, کیا ابھی متحمل ہو سکتی ہے کہ دوسری جماعتوں سے لوگ دوبارہ سے اپنے اندر ضم کر لیں؟ دیکھیں, ہم الیکٹیبلس پہ تو بلیو ہی نہیں کرتے, ہم تو اپنی عوام پہ بلیو کرتے ہیں. ہاں اگر کوئی آنا چاہتا ہے وہ بھی خان صاحب کی اجازت اور اپروول کے بغیر, اس طرح نہیں ہوگا رینڈم ہم اس کو لے آئیں اور اس کو نہ لے آئیں. کوئی اگر انکنڈیشنل کوئی آتا ہے آپ کی پارٹی کو سپورٹ کرتا تھا اور کرتا ہے تو ٹھیک ہے, ہم اس کو ویلکم کریں گے, بٹ ود دی اپروول آف خان صاحب. سر اگر خان صاحب ٹکٹ جاری کرتے ہیں اور خدا نخواستہ انہیں نااہل کر دیا جاتا ہے تو پھر ان ٹکٹس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نااہل ہو نہیں سکتے ہیں, کیونکہ جب ایک دفعہ آپ کا یہ ایشو فائنلائز ہو گیا, یہ بلکہ کل بھی مل کے آئے تھے ہمارے دوست, اور اس میں انہوں نے طے کر دیا کہ بلے کا نشان بھی ہوگا اور چیئرمین تاحیات چیئرمین جو ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے ہیں ہی عمران خان صاحب, اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ پارٹی چیئرمین کا کوئی ایشو نہیں ہے. جی ابھی تک ریٹرن آرڈر نہیں ملا, لیکن ہوپ فل ہیں کہ کل انہوں نے وعدہ کیا ہے اور امید رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنے وعدے کی پاسداری کریں گے. اور انہوں نے 3 دن 4 دن پہلے جب وہ پریزیڈنٹ کو ملنے گئے تھے وہاں بھی انہوں نے اس کو ری کنفرم کیا کہ جی بالکل ہم اس کو دے رہے ہیں. سر سائفر کیس میں بڑا سپیڈی ٹرائل جاری ہے, گواہوں کے بیانات قلم بند ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس حوالے سے کیا بات ہوئی ہے, گواہوں کو کیسے ٹیکل کریں گے وہ جو ایویڈنسز آ رہی ہیں؟ جب دیکھیں, سائفر کیس تو ہے ہی کچھ نہیں, غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے, اور ہم تو جیل ٹرائل کو جیل ٹرائل ہی نہیں مانتے. یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ہم نے آلریڈی پٹیشن فائل کر رکھی ہے اور جسٹس میاں گل حسن صاحب کی اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں انہوں نے واضح طور پر احکامات جاری کر دیے ہیں کہ آپ اس کا ٹرائل روک دیں. رائٹنگ میں نہیں کہے, وربلی ان کو انفارم کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی ادھر سے فیصلہ ہوگا پھر جو ری ٹرائل دوبارہ شروع ہوگا پبلک کے سامنے ہوگا, آپ کی موجودگی میں ہوگا, جب نظر آئے انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اور پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو باتیں ہیں, مجھے بتا دیں ہمارے پاس فیلڈ کہاں ہے. جو ہی مجھے بتائیں پورے پاکستان میں 100 سے زائد مقامات پہ ہم نے جلسوں کی اجازت مانگی, اور جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہمارے ورکرز جاتے ہیں, ہمارے لیڈرز جاتے ہیں, ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. ابھی علی نواز اوان کو اٹھا لیا, عامر ڈوگر کو اٹھا لیا, اور وہ ان کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ کدھر گئے. بھائی جب آپ نے گرفتار کر لیا تو 24 گھنٹے کے اندر ان کو عدالت میں پیش کرو, قانون کا سامنا کرنا پڑو. تو کدھر ہے؟ اب پریزیڈنٹ صاحب نے لکھا ہے, وہ کیئر ٹیکر جو بیٹھا ہوا ہے کاکڑ صاحب, وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب میں تو بڑا ہی فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے پہ یقین رکھتا ہوں. تو کدھر گئی ان کی یہ بڑکیں, ان کی باتیں؟ ہم تو الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ابھی ان کی ذمہ داری ہے, یہ ان کا وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو پارشل نہ کریں اور امپارشلی رہ کے اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ماحول کو کریٹ کریں تاکہ عوام کے مسائل کو حل کیا جا سکے. سواج چودھری صاحب کی واپسی دیکھ رہے ہیں, پی ٹی آئی میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ ان کو واپس پی ٹی آئی میں لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, اس میں کتنی بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو مقتدر طبقے اور حلقے ہیں وہ 2 کنڈیشنز رکھتے ہیں. پہلی کنڈیشن پارٹی چھوڑو, وہ انہوں نے چھوڑ دی. دوسری کنڈیشن کنگز پارٹی جوائن کرو, وہ اس نے شاید ہل و حجت سے کام لے رہے تھے, ان کو اٹھا لیا. دیٹ از دی اونلی ریزن. یہاں قانون اور انصاف تو ہے ہی نہیں. وہ جو لندن ایگریمنٹ ہے, اس لندن ایگریمنٹ کے تحت عمران خان نے جیل میں ہونا تھا. اس لندن ایگریمنٹ کے تحت مسلم لیگ نون کو سپر لاڈلا بنا کے ان کے مقدمات ختم کرنے تھے اور ان کے لیے راہیں ہموار کرنی تھی. لیکن ان کو لائیں گے کہاں؟ ان کا اپنا سوشل میڈیا ڈیجیٹل آپ نے دیکھ لیا, انہوں نے کیا ریٹنگ دی؟ 82% پی ٹی آئی, اپنی 18 یا 19%, اور اس کے بعد 4 گھنٹے بعد یا پتہ نہیں کتنی دیر بعد ابھی وہ لوگوں کے آ رہے تھے کمنٹس, اس کو ڈیلیٹ کر دیا. یہ تو ہے ان کی حالت. اور جو لوگ ان کو دینا چاہتے ہیں مجھے بتا دیں 62% یا 65% کے ڈیفرنس کو کہاں سے پورا کریں گے؟ یہ ہے ان کی اصل گھبراہٹ. اس لیے اس گھبراہٹ میں آج عوام کو سب پتہ ہے کہ ان کے اوپر ظلم کرنے والا کون ہے. عوام کو سب پتہ ہے کہ جن کے پاس آج بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں ان کے اوپر کس نے زیادتیاں کی ہیں. عوام کو سب پتہ ہے کہ معاشی تباہی لانے والے کون ہیں. اور یہ کو بھول گئے ہیں ان کے کرتوت اور ان کے کارنامے جو کچھ انہوں نے کیے ہیں. اور وہ ایک ادھر گھومتا پھرتا ہے علیم خان, جس کے اوپر ہے کہ 200 ارب روپے کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور اس نے ایک چینل بھی خرید لیا اور اس چینل کے ذریعے بیٹھ کے مینوپولیٹ کر رہا ہے ساری چیزیں, اور وہ عمران خان کے اوپر تنقید کرتا ہے. کمال کی بات ہے. اور وہ مسلم لیگ نون جو یا پی ڈی ایم کی جماعتیں کہتی تھیں
کہ جناب یہ قبضہ گروپ اور چینی چور یہ لوگ ہیں جو عمران خان دیکھو ان کو برداشت کر رہا ہے. ہم نے الگ کیا تو وہ ان کی آنکھوں کا تارا بن گئے. اور مجھے بتائیں وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب بجلی مفت دیں گے. بھائی جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کو چھوڑیں, جو تمہارے پاس ہے, جو قبضہ کر کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہو وہ مفت دے دو. جو آپ کے پاس چینی ہے, جہانگیر ترین شوگر ملیں ہیں, وہ آپ اصل قیمت پہ نو پروفٹ نو لاس پہ دے دو, ہم مان جائیں گے کہ آپ سچے ہیں. سر سوال ابھی بھی وہی ہے, فواد چودھری کی واپسی آپ دیکھ رہے ہیں, اور جو لوگ پریس کانفرنس کر چکے ہیں ان کے حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ وہ لوگ واپس آ سکتے ہیں؟ میں نے بظاہر ہم نے اس موضوع پہ ابھی بات نہیں کی. تھینک یو.